غرق ہونے والوں میں زوجہ بھی اور بیٹا بھی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں پر ضرور آتا ہے۔ اس عظیم طوفان میں غرق ہونے والوں میں آپ کی ایک زوجہ والہات نامی بھی تھیں۔ یہ راہ سے بھٹک چکی تھیں اور لوگوں سے بھی کہا کرتی تھی کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، اس لیے ان کی کوئی بات مت مانو۔ اس کے مقدر میں بھی غرق ہونا تھا اور یہ بھی غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کے علاوہ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان نامی بھی تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس مومنین تھے۔ یہ تمام تو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، مگر صرف کنعان ہی اپنی ہٹ درمی اور نافرمانی کی وجہ سے کشتی میں سوار نہ ہوا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اپنے والد کے خلاف ان کے ساتھ مل کر طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، چنانچہ اس کے مقدر میں بھی غرق ہونا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا بہت خودسر تھا۔ یہ خیال کرتا تھا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تو پانی نہیں آئے گا، مگر طوفان کا پانی تو پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا اور یہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اللہ کریم کے حضور دعا کی کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بہت بڑے ہیں، مگر مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا علم مجھے نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں پھر ضیاءکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں غرق ہو گیا اور وہ کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر بھی پہنچ نہ سکا۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہی غرق ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ کریم کے حضور دعا فرمائی۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب بندہ عذاب کا حقدار بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی دعا خواہ اپنی ہی ہو یا کسی اور کی کبھی کارگر نہیں ہوتی، اس لیے دعا توبہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے ڈوبتے ہوئے اپنے والد سے التجا کی ہو اور آپ علیہ السلام کی اس کی عافیت کے لیے دعا کی ہو، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ مکمل بند ہو چکا تھا، اور جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر کوئی بھی دعا اور التجا کام نہیں آتی۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو توبہ کر لے، اور اس سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ بندہ نافرمانی سے حتی الامکان بچتا رہے۔ بلی کی تکلیف۔ پیارے بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 جوڑے کشتی میں سوار فرما لیے تو آپ کے پیروکاروں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم کس طرح اطمینان سے بیٹھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر اور دیگر پرندے بھی ہیں۔ چنانچہ شیر کو بخار نے آن لیا۔ یوں اس دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر کو ہوا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، چوہوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے، وہ تو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کر دیتے ہیں اور سامان کو بھی خراب کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم کے حکم سے شیر کو زور سے چھینک آئی تو اس کی ناک سے بلی نکلی، جس کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی چوہوں کی کوئی شکایت نہ کی۔ پانی کی بلندی اور دنیا کی تباہی۔ پانی کی بلندی اس قدر تھی کہ یہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی کئی فٹ اونچی تھی۔ پوری دنیا کا کوئی بھی بلند ترین پہاڑ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور پانی کے اوپر سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ پانی پہاڑوں سے 80 گز بلند تھا اور پوری کی پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سمندر اور دریا اور زمین مل چکے تھے اور ہر 4 جانب پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑ، صحرا، جنگل، خشکی، میدان، باغات اور شہروں کے علاوہ دیگر آبادیاں تمام کی تمام طوفان کی زد میں تھیں۔ اس طوفان میں دنیا کا کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہا سوائے ان جانوروں اور انسانوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ دیگر تمام چرند پرند، حیوان، درندے اور انسان اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہ ہے انجام نافرمانوں کا۔ اس دور میں پوری دنیا ظالم مجابر حکمرانوں سے بھری پڑی تھی۔ ہر علاقے اور ملک میں حکمران اپنے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے اور عوام مظلومیت کی زندہ تصویر بنے ہوئے تھے۔ اس طوفان کی وجہ سے ظالم حکمران بھی نہ رہے اور ظلم سہنے والے بھی نہ رہے، کیونکہ ظلم کرنے والا اگر مجرم ہے تو ظلم سہنے والا بھی اسی قدر مجرم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی لپیٹ میں اگر ظالم آتا ہے تو وہی خاموشی کے ساتھ ظلم سہنے والا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ظلم کو برداشت کرنا بھی جرم خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم فرماتا تو وہ بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کون ماں بچہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس رہے۔ آپ نے ایک ہری درخت کی حفاظت کی اور جب وہ تناور ہو گیا تو اسی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ آپ کی قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، اس خشکی میں اس قدر بلند و بالا کشتی کس کام آئے گی؟ مگر جب کشتی
तैयार हो गई और पानी उबलने और बरसने लगा तो एक बच्चे की माँ डर गई और अपने बच्चे को लेकर अपने घर से निकली और एक बुलंद पहाड़ की राह ली। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो पानी वहाँ भी पहुंच गया और जब पानी इसकी गर्दन तक पहुंच गया तो इसने अपने बच्चे को हाथों में उठा लिया, मगर पानी में वो दोनों ही गर्क हो गए। अगर अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में किसी पर रहम फरमाता तो बच्चे और उसकी माँ पर रहम फरमाता। चनाचा ये बात साबित हो गई है कि इस तूफान रूम में जमीन पर कोई भी जी रूह जिंदा न बचा सिवाय इन लोगों के जिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर हक़े लब्बैक कहा था। कश्ती ठहर जाती है। प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस खौफनाक तूफान में मुसलसल 6 माह तक पानी में तैरती रही, हत्ता कि कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से जोदी पहाड़ की चोटी पर ठहर गई। जब पानी उतर चुका तो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया। सूरह हूद में इरशाद होता है कि तर्जुमा इरशाद हुआ, ऐ नूह कश्ती से उतर आओ अमन और सलामती के साथ हमारी तरफ से और बरकतों के साथ जो आप पर हैं और इन कौमों पर जो आपके हमरा हैं, और आइंदा कुछ कौमें होंगी हम इन्हें लुफ्तंदोज करेंगे और इनमें से कुछ पर अजाब भी देंगे। यानी अब रोई जमीन पर कोई काफिर और जालिम नहीं है, अब हर तरफ अमन ही अमन है, बरकतें ही बरकतें हैं। अब दुनिया में तमाम आबादी आप ही की नस्ल से होगी। वाज़िया रहे कि तूफान के बाद पूरी दुनिया में जो नस्ल इंसानी चली वो आप ही के बेटों से चली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही की नस्ल से आबादी कायम हुई। प्यारे बच्चों, जब अल्लाह करीम ने तूफान को रोकना चाहा तो जमीन पर एक हवा चला दी जिससे बारिश बरसना बंद हो गई और इसी के साथ जमीन पर जार चश्मे भी थम गए। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। जमीन ने पानी को अल्लाह ताला के हुक्म से जब्त करना शुरू कर दिया। जब पानी कदरे कम हुआ तो कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 40 रोज तक तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रहने का हुक्म दिया। अगरचे कश्ती ठहर चुकी थी मगर अभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ हरगिज नहीं खोलनी। जब 40 रोज गुजर गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में मौजूद रोशनदान खुलवाने का हुक्म दिया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को बाहर भेजा। कौवा बाहर काफी देर तक उड़ता रहा मगर किसी जगह भी खुश्की मौजूद ना पाई जहाँ वो बैठ सकता था। चनाचा वो थका मांदा वापस आ गया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर रवाना किया मगर वो भी इसी तरह वापस आ गया। ये सिलसिला मुसलसल 7 रोज तक जारी रहा। 7वें रोज जब कबूतर गया तो वो वापस न आया और जब शाम को वापस आया तो इसकी चोंच में जैतून के पत्ते थे। यूं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि अब जमीन पर पानी कम हो गया है। बहरहाल इसी तरह मालूम करवाते रहे और इस दौरान पूरा साल गुजर गया। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब जमीन खुश्क हो चुकी है तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती से बाहर आने का फैसला कर लिया क्योंकि पानी की वजह से मिट्टी नरम होकर दलदल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। चनाचा आपने अच्छी तरह जमीन को खुश्क होने दिया और जब इस बात का यकीन हो गया कि हर तरफ जमीन खुश्क हो चुकी है तो आपने कश्ती से बाहर आने का और अपने उम्मतियों को नीज जानवरों को भी बाहर आने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम आपके अहले खाना और दीगर लोग जानवरों में जमीन पर आ गए तो आपने पहली फुर्सत में एक ज़िबा खाना तमीर करवाया ताकि यहाँ अल्लाह ताला के नाम की कुर्बानी की जा सके। फिर जब हलाल जानवरों की नस्ल बढ़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की। यौम अशूरा के रोजा की इब्तिदा। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद यहूदियों के करीब से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उन्होंने आज यानी यौम अशूरा का रोजा रखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये तो बताओ कि तुम लोगों ने आज ही के दिन रोजा क्यों रखा है। उन्होंने बताया कि इस रोज अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को गर्क होने से बचाया था और इसी रोज फिरौन गर्क हुआ था और इसी रोज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई थी। जब कश्ती ठहर गई थी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी रोज का रोजा रखा था। प्यारे बच्चों, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब कुछ मालूम था मगर अपने सहाबा के होश गुजार कराने के लिए यहूदियों से सवाल जवाब फरमाए। कश्ती से जमीन पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतराने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि इबादत के लिए मस्जिद तमीर की जाए ताकि अहले ईमान अल्लाह ताला की इबादत से किसी तरह भी गाफिल न हो जाए। यही तर्ज अमल अहले इस्लाम के बुजुर्गों का भी रहा है कि वो जहाँ भी गए सबसे पहले उन्होंने मसाजिद की तमीर करवाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। प्यारे बच्चों, मौजूदा दुनिया में तमाम तरह इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साम अरबों के बाप हैं, हाम हबशियों के और याफस रोमियों के बाप हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस। इन तीनों से 3 बेटे पैदा हुए, अरब, फारसी और रोम। चनाचा पूरी दुनिया में इन्हीं तीनों की औलाद धीरे धीरे फैल गई और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल कायम रहेगी। ये तीनों बेटे मोमिन थे और कश्ती में सवार थे।
حام کا زندہ ہو کر کشتی کا حال بتانا۔ پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دے جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو اور ہم اس کے حال پر گفتگو کریں۔ آپ علیہ السلام انہیں لے کر چل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا کہ نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا داکم باذن اللہ۔ تو اچانک حام مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے دریافت کیا کہ کیا تم اس طرح دنیا سے بوڑھے ہو کر گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تو جوانی میں دنیا سے گیا تھا، مگر مجھے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے، اسی خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کشتی نوح کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حام نے فرمایا اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ایک میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل پر انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ جب چوپایوں کا گوبر زیادہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہاتھی کے دم ٹٹولیں۔ جب آپ نے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورلی نکلے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے گوبر کا صفایا کر دیا۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو ان کی نتھنوں سے بلی برآمد ہو گئی، جنہوں نے چوہوں پر دھاوا بول دیا اور چوہوں کو ان کی حرکات سے باز رکھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور باتیں کر کے انہیں دوبارہ واپس جانے کا کہہ دیا اور وہ واپس چلے گئے، مگر یہ معلومات دنیا والوں کو عطا کر گئے اور یہ بتا گئے کہ کشتی کیسی تھی۔ واللہ عالم الغیب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں تمہیں 2 چیزوں سے روکتا ہوں اور 2 کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، دوسرا حکم سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ذکر کا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو صبح و شام کائنات میں جاری ہے، انہی کے وسیلے سے تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تمہیں 2 چیزوں سے روکتا ہوں، اول شرک کبھی نہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ تکبر نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ پیارے بچوں، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر اپنے امتیوں کے ہمراہ سوار ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 950 کے قریب تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طوفان کے بعد بھی آپ 350 برس زندہ رہے، مگر اس کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد جب دنیا از سر نو آباد ہونا شروع ہو گئی تو آپ کی تبلیغ وغیرہ کی نوعیت کیا تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ طوفان کے بعد آپ علیہ السلام کی رحلت تک آپ کے معمولات وغیرہ کیا تھے، کیونکہ تمام دنیا میں تو تباہی و بربادی پھیل چکی تھی، تمام کھیت کھلیان تباہ ہو چکے تھے، باغات اجڑ چکے تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنے امتیوں کی تربیت کیسے فرمائی اور ان لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ یہ تمام باتیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مزار اقدس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہمیں طریق سے ملتے ہیں۔ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مزار اقدس مسجد حرام میں واقع ہے، اکثر کا خیال یہی ہے، مگر بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار اقدس شہر بقا میں اس جگہ واقع ہے جس کو یرکک نوح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ واللہ عالم الغیب۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔